یہ میں اور آپ آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تو یہ نقطہ نظر اور نظریہ لے کے جائیں کہ صبح اٹھنی ہے، رات تک کاروبار کرنا ہے، ایسے ہی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ایک منہج کے ساتھ، ایک ہدف کے ساتھ، ایک ٹارگٹ کے ساتھ، ایک منشور کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ مذہبی جماعت اور دینی جماعت کیوں بنائی جاتی ہے؟ صرف اس وجہ سے بنائی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اپنی قوم کے، اپنے مسلک کے مفادات کا تحفظ ہو۔ کیا مطلب؟ کوئی دینی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے، اس کے قیام کا پہلا مقصد کیا ہے؟ اگر مسجد پہ حملہ ہوگا تو روکا جائے گا، اگر مدرسے پہ حملہ ہوگا تو روکا جائے گا، اگر اس مسلک کے، اس قوم کے علماء پہ پرچے ہوں گے تو ان کو خارج کروایا جائے گا، اگر اس مسلک اور قوم کے لوگ مصیبت میں ہوں گے تو ان کی داد رسی کی جائے گی، اگر معاشرے کے اندر خلاف اسلام، شاعر اسلام کے خلاف توہین صحابہ ہوگی تو حرکت میں آیا جائے گا۔ حیدرآباد کے اندر ایک ملعون اٹھا اور اس نے سیدنا عمر کے پتلے کو جلایا۔ میں اور آپ سکون سے سو جائیں اور ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، تو آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ آپ کی زندگی کے اندر یہ ایجیٹیشن، یہ احتجاج، وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، ان صحابہ کے لیے میں اور آپ اپنی زبان نہیں کھول سکتے، چند جملے نہیں لکھ سکتے۔ اگر اس طرح کی زندگی گزارنی ہے تو 40 برس نہیں اور 100 برس گزار لیجئے۔ خواب غفلت سے کبھی تو جاگنا ہوگا، کبھی تو بیدار ہونا ہوگا، کبھی تو اٹھنا ہوگا۔ آپ کی صرف مسلک اہل حدیث کی 1000 سے زائد مساجد پورے پاکستان میں بند ہے، کس نے کھلوانی ہے؟ کس نے کھلوانی ہے؟ اگر آپ جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے یا ابھی بھی ساتھ نہیں دیں گے تو یہ مسجدیں بند ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے نکار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح اس کام میں، اس مشن میں، اس مقصد میں لگے ہیں۔ سینکڑوں علماء بلا مبالغہ ان کے اوپر ہونے والے پرچوں کا دفاع کیا ہے، اور 20 مساجد بغیر کسی مبالغے کے ان کو کھلوایا ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگر آپ کسی جماعت کا نام لیے بغیر، جو 40 سال سے جس پستی اور زوال کا میں اور آپ شکار ہے اور مسلک شکار ہے، آپ چلے جائیں۔ اس مسجد کی مثال لے لیں، کسی اور مسجد کی، کوئی مسئلہ ہو کہ یہاں پہ جی اذان نہیں دینے دیتے، یہاں پہ جی جمعہ نہیں کرانے دیتے، آپ اذان دیتے کیوں ہیں؟ آپ جمعہ کراتے کیوں؟ جی وہاں مسجد بنائی ہے اہل علاقہ میں، بعض شہر پسندوں نے ایجیٹیشن شروع کر دی، آپ کو وہاں پہ بنانی نہیں تھی چاہیے، آپ نے وہاں بنائی کیوں ہے؟ آپ کو کیا یہ طریقہ دفاع کا؟ اللہ کے بندو، ابھی بھی اگر ہوش کے ناخن نہیں لوگے، اگر ابھی بھی اٹھو گے نہیں، اگر ابھی بھی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ساتھ نہیں دو گے تو تمہارے حقوق غصب کیے جاتے رہیں گے، ڈاکے ڈلتے رہیں گے۔ کب تم نے قوت بن کے ابھرنا ہے؟ 75 برس بیت چکے ہیں ملک میں، اللہ کے فضل و کرم سے دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، دعوت و تبلیغ سے ملک میں مسلک اہل حدیث پھیلا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ 2 کروڑ سے زائد ہیں آج ہم ملک میں، جماعتوں میں کتنے ہیں جماعتوں میں 2 کروڑ، جماعتوں میں 5 لاکھ ملا کے ساری جماعتوں میں بندے موجود نہیں ہیں۔ کہاں ہیں؟ نون لیگ میں ہیں، کہاں ہیں جی؟ پی ٹی آئی میں ہیں، کہاں ہیں جی؟ کسی سیاسی جماعت میں، کہاں جی؟ جماعت اسلامی میں ہیں، کہاں جی؟ فلاں میں، فلاں میں۔ آپ کس کے بندے ہیں؟ میں عمران خان کا بندہ ہوں، آپ؟ میں نواز شریف کا۔ اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہونے والے کہاں ہیں؟ رسول اللہ جو دعوت لے کے آئے اس جھنڈے کو اٹھانے والے کہاں ہیں؟ کیا علماء حقیقت میں کیا نبیوں کے وارث نہیں ہیں؟ کیا یہ حدیث صرف سنانے کے لیے تھی؟ کیا رسول اللہ کے وارث علماء نہیں ہیں؟ علماء اگر رسول اللہ کے وارث ہیں تو صرف منبر رسول کے وارث ہیں، تخت رسول کے نہیں ہیں۔ یہ سیکولر ایجنڈا، یہ پروپیگنڈا، یہ جگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کے اور میرے دماغ کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور مولوی صاحب مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے سیاسی گفتگو کر رہا ہے۔ سیاسی گفتگو کس کو کرنی چاہیے؟ چور کو، لٹیرے کو، جگیردار کو، وڈیرے کو۔ یہ آپ کو منہج سکھایا گیا؟ رسول اللہ کے وارث اگر علماء ہیں تو مسلح کے بھی وارث ہیں، سیاست کے بھی وارث ہیں، ریاست کے بھی وارث ہیں، تخت کے بھی وارث ہیں، معاشرت کے بھی، معاملات کے بھی۔ یہ عجیب فلسفہ دماغ کے اندر ہے۔ مسجد کا جو مولوی ہے
منبر کا جو امام ہے وہ چور نہیں ہونا چاہیے، وہ کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے کم از کم منبر کی اتنی حفاظت ہو رہی ہے، وہ زانی نہیں ہوگا، وہ شرابی نہیں ہوگا۔ آپ بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ منبر رسول کے اوپر جو کھڑا وہ زانی ہو، آپ بھی کہیں گے نہیں شرابی نہیں، لیکن تخت رسول پہ بیٹھ جائے، خلافت رسول پہ بیٹھ جائے، تیرے اور میرے ضمیر کو کچھ نہ ہو، ایسے ایسے بیٹھ جائے جو زانی بدکار شرابی ہو، وہ تخت رسول نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی وراثت نہیں ہے، سیاست رسول اللہ کی وراثت میں نہیں ہے۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہے، مغالطہ۔ وہ علماء رہنما بننے کے لیے آئے، پیشوا بننے کے لیے آئے، مقتدا بننے کے لیے آئے۔ یہ جو اپنے آپ کو کم مائگی کا ہر وقت احساس اور احساس کمتری کا شکار، اللہ کی قسم اتحاد ہونا، سیاسی جماعتوں کا حلیف بننا، یہ منہج سلف میں موجود ہے، لیکن علماء حقیقت میں اس کام کے لیے نہیں آئے۔ عمران خان زندہ باد۔ آپ اپنے بچے کو مدرسے میں اس لیے داخل کراتے ہیں کہ وہ عالم بن کے شیخ الحدیث بن کے نکلے گا تو کہے گا عمران خان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد۔ وہ کس لیے آپ نے پڑھایا ہے کہ وہ کہے گا نظام مصطفیٰ زندہ باد، منبر رسول کا نظام زندہ باد، لا الہ الا اللہ کا پرچم زندہ باد، اسلام زندہ باد کے نعرے لگائے گا۔ ہم کہاں پہ پھنس گئے؟ ہم مسجد کے ایک عام مولوی کو تو آگے کھڑا کر دیتے ہیں اپنے سے، لیکن جب سیاست کی باری آتی ہے تو چن کے جو سب سے بڑا چور لٹیرا وڈیرا جگیردار ہوتا ہے اس کی حمایت کرنی۔ اللہ کے بندو، اگر آپ اپنی اس پیراڈائم کے اندر بھی اپنی اصلاح نہیں کریں گے، یعنی اس فریم آف ریفرنس کے اندر، اس دائرہ کار میں بھی اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو جماعتیں کیسے ترقی کریں گی؟ جمعیت اہل حدیث کو بحال کیا گیا، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کی جماعت کا نام جمعیت اہل حدیث پاکستان تھا رحمہ اللہ۔ انہوں نے اس جماعت کو اپنا خون دیا، لہو دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی جماعت چلتی رہتی، لیکن کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا ان کی جماعت کو بند کر کے مرکزی جمعیت میں شامل ہوا جائے، ان کا فیصلہ۔ اب جمعیت اہل حدیث کو بحال کر دیا گیا ہے۔ آپ سب ساتھیوں سے التماس ہے کہ آپ اپنے خلوص نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے شانہ بشانہ چلے، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ایک وعدہ آپ کریں، اگر آپ اللہ کی قسم جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں تو میں چند مہینوں کے اندر اہل حدیث کو پاکستان کی ایک قوت اور طاقت منوا سکتا ہوں۔ اہل حدیث کسی کی بھیڑ بکری اور اقلیت نہیں ہے کہ ان کی مسجدوں کو بند کیا جائے، ان کے جلسوں کو روکا اور ٹوکا جائے، ان کے پروگراموں کے اوپر پرچے کرائے جائیں۔ اہل حدیث کی اقلیتوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں کہ ان کو عبادت گاہوں کی اجازت عیسائیوں کو موجود ہے، لیکن اہل حدیث بندہ مسجد نہیں بنا سکتا۔ کیوں جی؟ کس وجہ سے؟ کبھی آپ نے ان اسباب کے اوپر غور نہیں کیا۔ اللہ کی قسم، اگر آپ آج بھی نہ جاگے اور زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، وہ علامہ شہید شاہین اور عقاب، آج حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ابھی بھی آپ میری قوم میرا ساتھ نہ دے، پھر بھی یہ تو اللہ کے ساتھ بھی وعدہ ہے کہ تنہا لڑوں گا، لیکن اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ایک حلقے، صرف آپ جتنے بیٹھے ہیں بتائیے، صرف جتنے بیٹھے ہیں، کیا آپ کے ووٹ کم ہیں؟ آپ کے حلقے کا ایم پی اے آپ کے پاؤں پڑ سکتا ہے، وہ 1000 ووٹوں سے تو ہار جیت ہوتی ہے، آپ 5-7 ہزار ووٹ ڈلوا سکتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے آپ کا کام نہ ہو؟ آپ کو صرف اندھیرے میں رکھا گیا، آپ کو صرف غلامی سکھائی گئی، آپ کو صرف چاپلوسی سکھائی گئی، اور آپ کا کوئی کام ان 40 سالوں میں نہ ہوا۔ اللہ کرے کہ اہل حدیث کی بیداری کی یہ جو تحریک ہم نے 4 ماہ سے بپا کی ہے، یہ ملک میں ایسا انقلاب لے کے آئے کہ کوئی اہل حدیث اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ اور میرا اہل حدیثوں سے وعدہ ہے، اپنی استطاعت کے مطابق آج بھی کوئی اہل حدیث اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ پرچہ ہوگا تو علامہ شہید کا بیٹا زندہ ہے، اس کے پیچھے آئے گا، مسجد کھلوانے کی بات آئے گی، اس کے پیچھے آئے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جمعیت اہل حدیث کے قافلے میں آپ سب ساتھیوں کی شمولیت میری طرف سے دیدہ دل فراش راہ، اہلاً و سہلاً مرحبا۔